بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے مبلغ بننا ہے۔ ہمارا چھوٹا مبلغ کیسا لگا آپ کو؟ چھوٹے مبلغ نے اپنے تبلیغ درود شریف کا ایک طرح سے آغاز کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ چھوٹے مبلغ یعنی محمد کا ایک مستقل شارٹ کلپ بھی ہم نے ڈالی ہے، جس میں محمد نے آپ سب حضرات کو دعوت دی ہے کہ میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی درود شریف پڑھیں۔ یہ محمد کو جو ہم نے پیش کیا ہے، دراصل یہ ایک مثال ہم چاہتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں جس طرح سے آپ نے یہ والی مثال دیکھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے کام سوشل میڈیا پر ہی ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی نہیں رہے ہوتے۔ چلیے، ہمیں اللہ نے موقع دیا، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ سے روبرو ہیں، لیکن سارے لوگ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہیں ہوتے نا۔ تو اپنے بچوں کو مبلغ بنائیے، اپنی خواتین کو مبلغ بنائیے، آپ اپنے آپ کو مبلغ بنائیے۔ آپ کی خواتین جن سے ملیں، ان کے پاس جو خواتین آئیں، وہ ان کو جہاں اور بہت ساری باتیں بتاتی ہوں گی، سکھاتی ہوں گی، دین کی باتیں، اچھی باتیں، وہیں ان کو درود شریف کی بات بھی سکھائیں اور بتائیں۔ ایسے ہی آپ کے بچے، آپ کے بچوں کو بھی درود شریف کا مبلغ اس طرح سے بنائیے کہ وہ بھی جن لوگوں سے ملیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا جو بھی صورت ہے، ان بچوں کے ساتھ درود شریف کا ذکر مذاکرہ کریں۔ دیکھو، بچے تو بچے ہی ہیں، ان کے اندر جو بچپن والے اوصاف ہوتے ہیں وہ ضرور ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تبلیغ کو ان کے اندر ڈالی ہے۔ بچے لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کر سکتے، ایک آدھ بات تو بتا سکتے ہیں۔ جیسے کھیلتے کھیلتے میں بچوں کو چوٹ لگ گئی اور دوسرا بچہ رو رہا ہے، تو یہ بچہ، آپ کا بچہ، اس بچے کو جہاں ایک طرف صبر دلائے، بھائی چپ ہو جاؤ، بھائی چپ ہو جاؤ، وہیں صرف چپ ہو جاؤ نہیں کریں، بلکہ اس کے زخم پر جہاں بھی اس کو چوٹ لگی ہے، وہاں جو بھی اس بچے پر درود شریف آتا ہے، اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے، بچوں کو بچے ہی ہوتے ہیں چونکہ، اب انہیں یہ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما یہ یاد اگر نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرا دیجئے، اور وہ بچہ اس کے زخم پر پڑھ کے دم کر دے، لو بھئی آپ چپ ہو جاؤ، میں دم کر رہا ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، درود شریف کی برکت سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ایسے جملے ان کو یاد کرا دیجئے آپ، جہاں اور بہت ساری چیزیں یاد کرانی ہیں، وہیں اس طرح کے جملے یاد کرائیے، اور درود شریف کے بعض صیغے یاد کرائیے۔ جیسے اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی الأمی، یا اور تھوڑا بڑا ہو گیا، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود ابراہیمی تو آپ کو یاد کرانی ہی ہوگی، اگر جب اور تھوڑا سا اس لائق ہو جائے گا کہ بچہ اس کو یاد کر سکے، چونکہ درود ابراہیمی تو نماز میں پڑھنی ہوتی ہے، اب آپ کو نماز بچے کو یاد کرانی ہے تو درود ابراہیمی تو آپ اپنے آپ یاد کرا دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے درود ابراہیمی یاد کیا، ہمارے محمد نے سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا، اور اب ماشاءاللہ انہوں نے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما یاد کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ کرے یہ ہمارا جانشین ثابت ہو، ایک کامیاب جانشین ثابت ہو سکے۔ ہماری بیٹی ہے چھوٹی سی حمیرہ، ابھی آپ نے دیکھا تھا کل اس کو عظمت خاتم الانبیاء میں بیٹھی ہوئی تھی، اس درس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ بھی اپنی بڑی خوبصورت زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہے۔ تو ایسے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو درود شریف پر لگائیے اور ان کو درود شریف کا مبلغ بنائیے۔ اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ دوستیاں لوگوں سے اس لیے کیجئے کہ میرے پاس جتنے بھی لوگ آئیں گے میں ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوں گا، اور ان کی مصیبتیں، ان کی پریشانیاں درود شریف کے ذریعے سے حل ہونے کے راستے بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہ جی
میں نے تو جب سے درود شریف پڑھنا شروع کیا میں نے تو لوگوں سے تعلقات ہی قطع کر دیے. نہیں، تعلقات کو قطع نہیں کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ داعیہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، آپ کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ آپ یکسو ہوتے چلے جائیں گے. میں بہت زیادہ یکسو ہو گیا ہوں پہلے کے مقابلے، لیکن اتنے زیادہ یکسو نہیں ہو جانا ہے کہ آپ لوگوں سے بالکل کٹ پٹ کر بیٹھ جائیں اور آپ بالکل ایسے سمجھ لیے جائیں کہ پتہ نہیں صاحب یہ تو کسی سے ملتے جلتے ہی نہیں ہے. نہیں، پہلے وہ دوستیاں آپ نے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے کی تھیں. یہ میرے کاروباری دوست ہیں، یہ میرے پڑوس کے دوست ہیں، یہ میرے فلاں دوست ہیں، ان کے ساتھ میں کھیلتا کودتا ہوں، یہ میرے کلاس میٹ ہیں، یہ میرے آفس کے دوست ہیں. پہلے آپ کے دوست اس طرح کے تھے. اب ان سارے دوستوں کے اندر دوستی تو آپ جاری رکھیے، مگر اب نیت کو بدل دیجئے. کیا نیت کیجئے؟ آپ نیت کیجئے کہ میں ان کو درود شریف سکھاؤں گا تاکہ یہ درود شریف کا فیضان بھی پالیں اور یہ مصیبتوں سے بچ جائیں، کیونکہ درود شریف کے ذریعے سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے. بڑی بڑی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل. آپ کو پسند ہے یہ بات کہ آپ مان لیجیے اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے برابر میں کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کا روزانہ آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، آپ کا کلاس میٹ ہے، آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، یا کچھ کاروباری آپ کا کچھ تعلق ہے، کسی بھی قسم کا تعلق ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ مصیبتوں میں گرفتار ہی رہے بیچارہ، پریشانیاں جھیلتا ہی رہے. کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے نا. اگر نہیں چاہتے تو اس کو درود شریف پر ڈال دیجیے. درود شریف کے عظیم فائدوں میں سے ایک بڑا خوبصورت اور اسٹارٹنگ کا فائدہ یہ ہوگا، بالکل شروعات کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے دل کی بے چینی سکون میں بدل جائے گی. آپ کے دل کی بے چینی سکون میں بدل جائے گی. آپ کہیں گے جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے میرا دل بڑا سکون میں آ گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، یہ بڑا چھوٹا سا فائدہ ہوگا، ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر آپ جب چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے فائدے ہوں گے، اللہ نے چاہا بڑے بڑے فائدے ہوں گے. اس لیے آپ جاری رکھیے. میں ایک بات کہتا ہوں، کسی نہ کسی شخص نے آپ کو درود شریف کا پیغام دیا. آپ کے کوئی ٹیچر ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی بھائی بہن ہو سکتے ہیں، آپ کے والد والدہ ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی بیان میں آپ نے سنا ہوگا یا پھر آپ نے سوشل میڈیا پر کہیں سن لیا ہوگا. آج کل تو ماشاءاللہ درود شریف کی خوب محنت ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. بہت سارے لوگ درود شریف کی تبلیغ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے وہاں سے کہیں سے سیکھ لیا، سن لیا ہوگا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ دوسروں سے آپ نے سیکھا، آپ اپنی دنیا آخرت کو بنانے کی طرف چل نکلے درود شریف کے ذریعے سے. آپ چاہتے ہیں اس عظیم خزانے کو آپ اپنے پاس تک ہی رکھیں. آپ نہیں چاہتے کہ جیسے دوسروں سے آپ کو ملا ہے آپ بھی دوسروں کو تبلیغ کریں، تاکہ یہ ایک چین بنی رہے. آپ کے ذریعے دوسرے سیکھیں، ان کے ذریعے دوسرے سیکھیں، ان کے ذریعے اور سیکھیں، ایسے ساری امت سیکھے. ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والی بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری امت درود اور سلام بھیجنے والی بنے. یہ کتنی خوبصورت بات ہوگی، یہ کتنی اعلیٰ درجے کی بات ہوگی، یہ کتنی اعلیٰ ترین بات ہوگی. آپ کی تبلیغ کے ذریعے سے امت فضل خداوندی سے درود شریف پر آئے گی. میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کو خبر ملا کرے گی نا کہ میں نے جو درود شریف فلاں اسکول میں بیان کر کے آیا تھا، فلاں مدرسے میں گیا تھا، فلاں 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے بتایا تھا، میرا فلاں مسجد میں میرا بیان ہوا تھا، وہاں لوگ درود شریف پڑھنے لگ گئے ہیں، وہاں مستورات میں بیان ہوا تھا، وہاں کی خواتین جو ہے درود شریف پڑھنے لگ گئی ہیں. جب آپ کو اس کی خبر ملے گی نا آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. آپ کی خوشی کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ نہیں کہ انہوں نے آپ کی بات مان لی، صرف اس لیے خوشی نہیں ہوگی، بلکہ اس لیے خوشی ہوگی کہ میں تو جیسا پڑھتا ہوں سو پڑھتا ہی ہوں، لیکن میرے کہنے پر وہاں پر 100 لوگ تیار ہو گئے درود شریف پڑھنے والے. اب ان کا اجر بھی جہاں ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ان کا اجر مجھے بھی ملے گا، ان کا اجر مجھے بھی ملے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. جتنا وہ 100 لوگ پڑھیں گے آپ اتنا تو نہیں پڑھ سکتے نا. یہ آپ 10,000 پڑھتے ہوں گے، 20,000 پڑھتے ہوں گے، 50,000 پڑھتے ہوں گے، 1,00,000 2,00,000 10 لاکھ پڑھتے ہوں گے.
لیکن وہ جتنا سارے مل کر پڑھیں گے سال کے سال میں وہ سارا ان کو جہاں مل رہا ہوگا اس کا اجر، وہیں آپ کو بھی اس کا اجر مل رہا ہوگا، اور جتنا وہ پڑھیں گے اتنا تو نہیں پڑھ سکتے نا آپ۔ بس 100 آدمیوں کا کام اور ایک آدمی کا کام الگ الگ ہو گیا نا، ایک آدمی کا ایک آدمی کے برابر ہوتا ہے، 100 آدمیوں کا 100 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے، تو وہ اجر بھی آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ مبلغ بن جائیے، دین کی طرف امت کو بلائیے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امت کو بلائیے، اور ہر مسلمان کو درود شریف کا سبق دیجیے۔ ہر ایمان والا درود شریف پڑھے، بغیر درود شریف کے کوئی دن نہ گزرے، کسی ایک کا بھی نہ گزرے، پھر آپ دیکھیں گے ہر دن انشاءاللہ آپ کی زندگی میں درود شریف کی رونقیں ہوں گی، درود شریف کی بہاریں ہوں گی، درود شریف کے انوار و برکات ہوں گے، درود شریف کا فیضان ہوگا۔ جب آپ کا پیغام درود، آپ کا پیغام سلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عظیم الشان میں پہنچتا ہوگا اور کہا جاتا ہوگا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں فلاں کے لڑکے فلاں نے ان الفاظ کے ساتھ درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، اور اس نے اکیلے نہیں بھیجا آقا جی، بلکہ اس کے 10 دوست اور بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ان سب سے بھی پڑھوایا، ان سب نے پڑھا، اور جب پیغام پہنچتا ہوگا آقا جی، اس نے 10 مبلغ تیار کیے درود شریف پڑھوانے والے، ان 10 لوگوں نے اپنے کئی دوستوں کو تیار کیا کہ سب لوگ درود شریف پڑھو۔ تو وہ پوری چین بن گئی۔ جب اس چین کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہوگی، آقا جی وہ فلاں شخص نے شروع کی تھی یہ چین، اور اب اس چین میں 1000 لوگ درود شریف پڑھنے والے بن گئے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا میرا وجدان ہے یہ بھائی، میری امید ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور شان رؤوف الرحیمی سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے بس بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہوں گے، بہت خوش ہوتے ہوں گے، اور یہی تو ہماری معراج ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ خوش ہو جائے، اس کے رسول علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں، بس پھر ساری دنیا منو چاہے روٹو، ہمیں ساری دنیا کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ جب آپ درود شریف کی تبلیغ لوگوں میں کر رہے ہوں گے، تو جب لوگ آپ کے ذریعے سے تیار ہو رہے ہوں گے، ان سب کا بھی پیغام پہنچتا ہوگا، آقا جی یہ 20 لوگوں نے درود شریف ان خوبصورت الفاظ میں کہے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اور آقا جی آپ کو خبر دوں کہ یہ جو 20 لوگ تیار ہوئے ہیں نا، یہ فلاں شخص نے تیار کیے ہیں، ان کی تشکیل، ان کو تبلیغ فلاں شخص نے کی ہے۔ آقا جی یہ سارا جو ایک وہ جاتا ہے، ایک صحرا ہے، یہ اس شخص کے نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان سب درود شریف پڑھنے والوں سے خوش ہوتے ہوں گے، وہیں اس بنیادی شخص سے جس نے جو ذریعہ بنا ان سب کو پڑھوانے کا، اس شخص سے کتنا خوش ہوتے ہوں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ وہ بنیادی شخص بن جائیں؟ آپ نہیں چاہتے وہ بنیادی شخص بن جائے؟ میں آپ سے صرف یہاں بات کہہ کر ختم نہیں کرنا چاہتا کہ آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں یا 5000 پڑھیں یا 50,000 پڑھیں، میں یہ صرف بات کہہ کر ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تو میں تو یہ چاہتا ہوں آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں، جہاں وہیں آپ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے تیار کریں، آپ درود شریف کثرت سے پڑھنے والے تیار کریں، تاکہ ان سب کا درود شریف بھی اللہ کرے جہاں ایک طرف یہ کہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، وہیں یہ کہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی درج ہو جائے، اچھا یہ فلاں شخص ہے، یہ درود شریف کا مبلغ بنا ہوا ہے، اس کو کیا دیا جائے؟ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دی جائے، یہ رزق کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جو یہ رزق کی پریشانی والا شخص درود شریف بھیجتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، کہ اس کو رزق چاہیے، تو اس کی رزق کے لیے دعا کر دی جائے اور اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے۔
یہ پریشان ہے، بیمار ہے، چلیے اس کی بیماری کی شفا کی دعا کر دی جائے۔ اللہ، اس کے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ قبول نہیں ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں وہ رد ہی نہیں ہوتا، وہ رد ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا جو رد ہوا ہو؟ کب مانگا جو رد ہوا ہو؟ کیا نہیں ملا؟ سب کچھ ملا، اور انہی کے تو خیر مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مبلغ بنو، داعی بنو، درود شریف کے داعی بنو، اللہ کی طرف بلاؤ امت کو، اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں، لاسٹ بات، میں چاہتا ہوں جتنے لوگ بھی دیکھیں، 400 500 600 جتنے بھی لوگ دیکھیں، ہر آدمی نیچے لکھے کہ آج سے میں تبلیغ کروں گا انشاءاللہ، آج سے میں مبلغ ہوں درود شریف کا، آج سے میں مبلغ ہوں امت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانے کا۔ ہر شخص بتائے، اور جو شخص نہیں بتا سکتے، کسی بھی وجہ سے نہیں لکھ سکتے، وہ نیت کریں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر نیت کریں، انشاءاللہ آج سے ہم امت میں درود شریف کو بلو دیں گے، بالکل بلو دیں گے، مطلب گھر گھر در در پہنچائیں گے درود شریف کے پیغام کو۔ ہر شخص درود شریف پڑھنے والا بنے گا، کوئی بھی مسلمان درود شریف کے بغیر نہیں رہے گا، ہر شخص کو پڑھوائیں گے، ہر شخص کو پڑھوائیں گے۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ ایک ننھا سا داعی لے کر میں آج حاضر تھا آپ کے خدمت، ننھا داعی، اللہ اس کو ہمارا ایک کامیاب اور کار آمد امت کے لیے نفع بخش جانشین بنائے، کہ آپ دعا کریں گے اس کی، اور اس بچے کے اندر بھی درود شریف کا عشق، درود شریف کی دعوت کا جذبہ پیدا ہو اللہ کرے۔ جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو ضرور ساری امت تک پہنچایا کریں گے، صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔